ناظرین السلام علیکم. بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹیج پر بات کریں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہیں, کن کن مراحل سے اس حکومت کو آنے والے دنوں میں نبرد آزما ہونا پڑے گا. بظاہر تو سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کا ہے, لیکن کیا صرف مہنگائی کا چیلنج ہے؟ کیا صرف مہنگائی اگر کم کر سکے, جو کہ نہیں کم کر سکیں گے, وہ درست کرنے سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ لیکن کیا کوئی ہڈن چیلنجز بھی ہیں؟ کیا کچھ معاملات اور بھی ہیں جن کے درست ہونے سے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے؟ تو بہت ساری امکانات ہیں جن کو ہم نے چیک کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کے اوپر ان کے نازک کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے, اور وہ بوجھ کس قسم کا, نوعیت کا, کس اینگل کا ہے, اس ویڈیو میں ذرا ہم اس کو جانچنے کی, پرکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے بات مہنگائی کا ایشو ہے. مہنگائی کے لیے لوگوں کے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے. ہنی مون پیریڈ اس حکومت کے پاس نہیں ہے. فوری طور پر فیصلے کرنے ہیں. IMF کی طرف سے معاہدے میں ذرا سا تعطل ہوا, عمران خان کی امریکن لابی کام کر رہی ہے, لیٹ ہو گئے ذرا سے, پیسے نہ ملے, مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا, دھاندلی کے الزامات پہلے سے لگ رہے ہیں, انٹرنیشنل لابی عمران خان کے ساتھ ہے, قیامت مچ جائے گی, غریب کا بچہ بھوکا سوئے گا, غریب کا چولہا نہیں جلے گا, اور بھوک مچے گی اور حالات خراب ہوں گے. یہ اس حکومت کو پہلے چند دنوں کے اندر ہی ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جو ہے غریب مزید مہنگائی برداشت نہیں کر سکتا, امیڈیٹ ریلیف دینا پڑے گا. یہ پہلا چیلنج ہے, لیکن یہ واحد چیلنج نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ واحد چیلنج. عمران خان ایک بہت بڑا عفریت بن گیا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے, عمران خان ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت بن گیا ہے. 2018 میں عمران خان سلیکٹڈ تھا. عمران خان کے اوپر اور عمران خان کی خاطر دھاندلی کے الزامات لگ سکتے تھے. اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے. اب نون لیگ کو سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے, اور اب نون لیگ کی خاطر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں. ان الزامات کو اپنے ماتھے سے دھونا کا واحد طریقہ پرفارمنس اور گورننس ہے. کیا شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا ویژن, عقل, دانش ہے کہ وہ الزامات کو اپنے ماتھے سے دھو سکیں گے کہ نہیں؟ یہ ایک اور چیلنج ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کے امیج کو تباہ و برباد کر دیا ہے. 9 مئی کا واقعہ اور پھر اس پہ مصر رہنا پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اس واقعے کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش نہیں کیا. اور 8 فروری میں جو ووٹ ڈلا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی 9 مئی کے واقعات کی توثیق ہے. لوگوں نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے. تو کیا عوام اور فوج آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ یہ وہ تنازع ہے جو بٹوین دا لائن پل رہا ہے, یہ الاؤ ابل رہا ہے, یہ لاوا پک رہا ہے. اس تناؤ کو, اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر اس کو نہ ختم کر سکے, اکانومی بھی ٹھیک ہوتی رہی اور باقی سارے معاملات بھی ٹھیک ہوتے رہے, اس کو نہ ختم کر سکے تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. ایک اور بہت بڑا چیلنج, پاکستان کے تعلقات بیرونی دنیا کے ساتھ بہت زیادہ خراب عمران خان کے دور میں ہو چکے ہیں. پاکستان کے وہ ممالک جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, عمران خان کے دور میں پاکستان کے ساتھ اچھے مراسم نہیں رکھنا چاہتے. سی پیک عمران خان کے دور میں بند ہوا. وہ دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم تھے, انہوں نے عمران خان کو امریکہ بھیجنے کے لیے تیارہ دیا, پھر واپس لے لیا. امریکہ کے خلاف عمران خان نے ایک جھوٹی کیمپین کی, سائفر والی.
اس پر امریکہ میں لوگ ٹھٹے اڑاتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور باقی ساری دنیا کے ساتھ روس کا دورہ کر کے بھی تعلقات خراب کر لیے۔ یہ اس قدر احمقانہ قسم کی عمران خان کے دور میں فارن پالیسی رہی ہے، اس کے بعد اس کا شاخسانہ پورے ملک کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کیا بیرونی ممالک کے ساتھ ہم اپنے تعلقات درست کر سکیں گے؟ کیا انہیں یقین دلا سکیں گے کہ عمران خان جیسا عفریت دوبارہ تعاقب کرتا ہوا ہمارے سیاسی نظام کا نہیں آئے گا؟ کیا ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کا یقین دلا سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج شہباز شریف حکومت کے لیے ہے، اور اگر اس چیلنج پہ قبول نہ پایا گیا تو پھر ہمارے دوست ممالک کبھی بھی ہمیں کوئی امداد وغیرہ نہیں دے سکیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے 16 ماہ اس ملک کی پر حکمرانی کی ہے بحیثیت وزیر اعظم۔ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے ایک فینٹیسی تھے، اب وہ فینٹیسی نہیں، ایک ریئلٹی بن گئے۔ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، شہباز سپیڈ کے نام سے جانا جاتے تھے، بہترین کام کرتے تھے، رات کے 3 بجے میٹنگ بلا لیتے تھے، صبح 6 بجے جو ہے کسی غریب کا چولہا جلوانے پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح کی کام فوٹو آپ کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اچھے کام کرنے والے آدمی تھے۔ وزیر اعظم بن کے ان کا اپنا تشخص بھی تباہ ہوا اور مسلم لیگ نون کی بھی تباہی ہوئی، اس لیے کہ وہ 16 ماہ مسلم لیگ نون کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے، اس سے غریب کا چولہا بھی بجھا اور مسلم لیگ نون کے وقار، تشخص اور نام کو بھی نقصان پہنچا۔ اب جو مرضی کہیں، اس سے پارٹی کو بہت نقصان پہنچا، اور شہباز شریف صاحب جو شہباز سپیڈ مانا جاتے تھے، اس سے ان کے امیج بھی ٹارنش ہوا۔ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ پی ڈی ایم کی حکومت میں دھسے ہوئے تھے، اب ان کے پاس وہ مسائل نہیں ہیں، اب ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف اتحاد کرنا ہے اور پیپلز پارٹی وزارتیں لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو وہ کھلم کھلا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ یہ ان کے لیے چیلنج ہے۔ وہ ویژنری لیڈر ہیں یا صرف وہ ڈنڈا مار قسم کے لیڈر ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں؟ یہ اب ہمیں ٹینیور میں پتہ چلے گا۔ ایک اور چیلنج جس کا انہیں سامنا ہے کہ شہباز شریف صاحب شہباز شریف کا مقابلہ ہمیشہ موازنہ نواز شریف سے کیا جائے گا، اور نواز شریف کا قد کاٹ شہباز شریف سے بہت بڑا ہے، مینجمنٹ کا سٹائل بہت مختلف ہے۔ نواز شریف چیزوں کی مائنیوٹ ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے، مائکرو مینجمنٹ میں نہیں جاتے، وہ کسی شخص کے ذمہ ایک کام لگاتے ہیں، اس کے بعد ڈیڈ لائن سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کام ہو گیا یا نہیں، کام ہو گیا اس کے بعد انہیں نہیں پتہ پوچھتے کہ کام کیسے کیا، انلیس کہ کوئی بہت مختلف کوئی شکایت نہ آ جائے۔ جبکہ شہباز شریف چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں گھستے ہیں، ٹھیکہ کسے دیا، پیسے کسے دیے، کاغذ کون سا سائن کیا، ریمٹ کون سا لگایا، یہ مائکرو مینجمنٹ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں پڑھتے ہیں اور پھر یہ کوئی مینجمنٹ کا اچھا سٹائل نہیں ہے۔ دوسرا جو ویژن، جس طرح کا امپریشن نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا وہ امپریشن نہیں ہے۔ شہباز شریف سخت گیر آدمی ہے، نواز شریف نرم گیر آدمی ہے، تو ان کا کمپیریزن ڈائریکٹ اس طرح ہو جائے گا۔ آخری چیلنج، ہر حکمران کو چیلنج درپیش ہوتا ہے کہ وہ کتنا بھی سافٹ سپوکن یا پرو اسٹیبلشمنٹ کیا ہو، اس کا پھڈا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شوکت عزیز اور ظفر اللہ جمالی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کے لوگ تھے، ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے لوگ، بالکل بے بس قسم کے وزیر اعظم، ان سے بھی اسٹیبلشمنٹ ناخوش رہی، انہیں بھی نکال باہر کیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے سوا کسی کا وجود برداشت نہیں کرتی۔ تو کیا کسی سٹیج پر ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں
شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیلنج جو ہے ہر حکمران کو پاکستان میں درپیش ہوتا ہے۔ تو اس چیلنج سے کیا شہباز شریف کو بھی گزرنا پڑے گا؟ کیونکہ آج تک شہباز شریف کی شکایت نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے پاس عہدہ مختلف ہے، منصب مختلف ہے۔ تو کیا کچھ عرصے کے بعد شہباز شریف کے خلاف بھی کچھ ناپسندیدہ کاموں کی شکایت آ سکتی ہے، یا یہ سر جھکا کر چلنے کی پالیسی ان کی کامیابی کی دلیل رہے گی؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔